سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا 40واں سال تھا۔ خاکدانِ گیتی میں رسالت محمدی کے اعلان کا وقت اب بہت قریب آ گیا تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ فاران کی چوٹی سے نشر ہونے والے پیغام کے لیے گوش پر آواز تھا۔ حضرت ابو بکر اس وقت مکے کے ایک دیانتدار اور فیاض تاجر تھے۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اسی درمیان میں انہیں تجارتی مہم پر ملک شام کا ایک سفر درپیش ہوا اور وہ ضروری تیاریوں کے بعد روانہ ہو گئے۔ ان کے ہمراہ ان کا وفادار غلام بھی شریک تھا۔ راستہ طے ہوتا رہا، منزلیں بدلتی رہیں۔ ہفتوں شب و روز چلتے چلتے اب ملک شام کی سرحد شروع ہو گئی۔ عربی سوداگر کا یہ مختصر سا قافلہ اب ملک شام کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لک و دک صحرا سے گزرتے ہوئے شام ہو گئی۔ سیاہ بادل کے بکھرے ہوئے ٹکڑے تیزی کے ساتھ آفاق پر سمٹنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کالی گھٹاؤں کے پردے میں سورج کی لرزتی ہوئی کرن ڈوب گئی۔ اب شام کا وقت، گرجتا ہوا موسم اور دامن صحرا میں دو ننھی جانوں کا قافلہ ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیر لیا۔ حیرانی کے عالم میں اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلنے لگے کہ فضا میں رات کی تاریکی جذب ہونے سے پہلے پہلے جنگل کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ رحمت باری شریک حال تھی۔ چند ہی قدم چلنے کے بعد جنگل کی حد ختم ہو گئی۔ اب کھلے میدان کا اجالا نگاہوں کے سامنے تھا۔ ویسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسافر کی شام کتنی اداس و اندوہناک ہوتی ہے۔ بحر ظلمات سے نکل آنے کے بعد بھی یہ فکر دامن گیر تھی کہ رات کہاں بسر کی جائے۔ خدا کی شان کے تھوڑے ہی فاصلے پر عیسائیوں کا ایک کلیسا نظر آیا۔ آبادی کا نشان دیکھتے ہی جان میں جان آئی کہ رات گزارنے کے لیے ایک پناہ گاہ مل گئی۔ قافلے کی اونٹنی کلیسا کے سامنے پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ سنسان ویرانے میں آدمیوں کی آہٹ پا کر ایک شخص باہر نکلا اور حیرت و تجسس کے ساتھ دریافت کیا، آپ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، ہم عرب کے تاجر ہیں۔ مکہ خدا کا محترم گھر ہے، وہیں ہمارا مسکن ہے۔ ملک شام جاتے ہوئے غالباً راستہ بھول کر ہم ادھر نکل آئے ہیں۔ کلیسا میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس آنے والے شخص نے جواب دیا، یہ کلیسا عیسائی مذہب کے ایک بہت بڑے راہب کی عبادت گاہ ہے۔ ساری دنیا سے اپنا رشتہ منقطع کر کے 100 سال سے یہاں یاد الہی میں وہ مصروف ہیں۔ صرف مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کے قریب جا سکتا ہوں۔ میرے سوا کسی کو ان کی خلوت گاہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ مجھے ان کی خدمت میں رہتے ہوئے 25 سال ہو گئے۔ ٹھیک ایک شیخ کی طرح انہوں نے ہماری روحانی تربیت کی ہے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آنے والے شخص نے مزید کہا، اور جہاں تک رات بسر کرنے کی اجازت کا سوال ہے تو اس کے متعلق کلیسا کی ایک نہایت مشکل شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں رات وہی بسر کر سکتا ہے جس کے دامن زندگی پر گناہوں کی آلائش کا کوئی دبا نہ ہو، کیونکہ آج سے چند سال پہلے ایک بدکار شرابی سر شام یہاں بھٹکتا ہوا کہیں سے آ گیا اور مسافر سمجھ کر اسے رات بسر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ صبح اٹھ کر اس نے اپنی راہ لی، لیکن کافی عرصے تک اس کے کردار کی نحوست کا تاریک سایہ ہمارے شیخ کی روحانی لطافت پر اثر انداز رہا۔ اسی وقت سے یہاں رات بسر کرنے والوں کے لیے طہارت قلب کی شرط لگا دی گئی۔ اس کی گفتگو تمام ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا، لیکن تمہارے شیخ کے پاس کسی کے اندرونی حالت جاننے کا کیا ذریعہ ہے؟ کیونکہ کسی بدکار کی پیشانی پر اس کی مجرمانہ زندگی کی فہرست کنندہ نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں کلیسا کی اس شرط سے نیکوکار مسافروں کی حق تلفی کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس شرط کو منسوخ کرا دو، یا پھر وہ ذریعہ بتاؤ جس کے بل پر بدکار اور نیکوکار کے درمیان خط امتیاز کھینچا جا سکے۔ ہزار حسن زن کے باوجود ایک معقول سوال کی زد سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکا۔
चंद ही जुमलों में जहन की बुनियाद हिल गई। बेबसी की कश्मकश में उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जब एक बदकार इंसान की किरदार की नहुसत शेख को अपने ताई महसूस हो सकती है, तो कोई वजह नहीं कि एक नेकोकार की रूहानी लताफत के जांचने का उनके पास कोई जरिया ना हो। उसके जवाब के बाद हजरत अबू बकर ने फौरन कहा, तो फिर जाओ अपने शेख से मेरे मुतल्लिक दरियाफत कर लो। अगर उन्हें मेरे क़ियाम पर एतराज ना हो तो मैं रात का कुछ वक़्त कलीसा के एक गोशे में गुजार लूं। बयाज़े सहर नमूदार होते ही यहाँ से कूच कर जाऊंगा, वरना एक मुसाफिर के लिए खुले आसमान का साया ही काफी है। थोड़ी देर तक पसो पेश के बाद वो राहब के खिलवत कदे में दाखिल हुआ और पैकरे अज्जो नियाज बनकर उसे ये इत्तला दी, मुल्क अरब के मक्का नामी एक शहर से दो मुसाफिर भटकते हुए यहाँ आ गए हैं और कलीसा में रात बसर करने की इजाजत चाहते हैं। ज़ाहरी वजाहत के लिहाज से उनमें एक आका मालूम पड़ता है, जबकि दूसरे के चेहरे से एक वफादार गुलाम की अलामतें नुमायां हैं। राहब ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद दरियाफत किया, क्या वही मक्का जो पहाड़ियों के जुर्मट में आबाद है और जहाँ कदम कदम पर खजूरों के झुंड नजर आते हैं? खादम ने जवाब दिया, मैंने ये तफसील नहीं मालूम की, अगर इजाजत हो तो दोबारा जाकर दरियाफत करूं। राहब ने पुरतपाक लहजे में कहा, जरूर दरियाफत करो, और जिसे तुम आका कह रहे हो उसका नाम भी मालूम करते आओ। खादम ने हुजरे से बाहर निकलते ही दरियाफत किया, ये मालूम करने की इजाजत चाहता हूँ कि जिस मक्के को आपने अपना मस्कन बताया है, क्या वो पहाड़ों के जुर्मट में आबाद है और क्या जगह जगह वहां खजूरों के झुंड नजर आते हैं? हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, हाँ, ये दोनों बातें वाकया के मुताबिक हैं। और फिर वक्फे से सांस लेते हुए उसने दोबारा सवाल किया, जहमत ना हो तो अपने मुबारक नाम से रोशनास करा दीजिए। हजरत अबू बकर ने खादिम को जवाब दिया, मुझे अबू बकर कहते हैं। उल्टे पांव राहब के सामने हाजिर होकर खादिम ने इत्तला दी, मक्के के बारे में जो बातें आपने दरियाफत की हैं वो सही हैं और वो अपना नाम अबू बकर बताता है। अबू बकर के लफ्ज सुनकर राहब की पेशानी पर कुछ लकीरें उभर आईं, जैसे हाफजे पर जोर देकर वो कोई बात सोचने लगा हो। थोड़ी देर तक महवियत ख्याल की यही कैफियत रही। उसके बाद अचानक खड़ा हो गया और एक मुकफ्फिल संदूक में से बुसीदा कागजात का एक दफ्तर निकाला और मुस्तराबाना कैफियत में उसे उलटने पुलटने लगा। वरक उलटते उलटते एक सफ़ा पर नजर जम गई और अचानक चेहरे के उतार चढ़ाव से ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी गुमशुदा हकीकत का सुराग मिल गया हो। फौरन ही बेताबी के साथ वफादार खादिम को आवाज दी और कहा, मक्के के उस सुदागर से इतनी बात और दरियाफत कर लो, उसके बाप का क्या नाम है? खादिम फिर उल्टे पांव वापस हुआ और हजरत अबू बकर के पास आकर दरियाफत किया, बारे दीगर आपको इस अमर की तकलीफ देते हुए शर्मिंदा हूँ कि आपके वालिदे बुजुर्गवार का क्या नाम है? हजरत अबू बकर ने मुतहय्यर निगाहों से उसे देखा और एक लफ्ज में जवाब दे दिया, अबू कहाफा। खादिम ने वापस लौटकर जैसे ही राहब को उस नाम की इत्तला दी, उसकी आंखें हैरतों इंसिबात की मिली जुली कैफियत से चमक उठी। जज्बात की तरंग में वो खड़ा हो गया और खादिम को हुक्म दिया, जाओ बगैर किसी ताखीर के उसे मेरे खिलवत कदे में बुला लाओ। राहब का ये हुक्म सुनकर खादिम को इंतहाई अचंबा हुआ। सकते की कैफियत में वो थोड़ी देर तक खड़ा सोचता रहा कि 100 बरस की रवायात के खिलाफ ये बिल्कुल अजनबी हुक्म क्या वाकई तामील के लिए है या यूं ही जुबान से निकल गया है। खादिम की कैफियत देखकर राहब ने फिर जोर देते हुए कहा, तुम्हें पसो पेश क्यों हो रहा है? मैं जानबूझकर अपने दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। हुक्म की तामील करो, इजहारे हैरत का ये मौका नहीं है। हजरत अबू बकर अपने तई इस उम्मीद में खड़े थे कि पूछगछ का मरहला तय हो जाने के बाद अब यहाँ रात बसर करने की इजाजत मिल जाएगी। जूं ही कदमों की आहट मिली, वो राहब का फैसला सुनने के लिए गोश बर आवाज हो गए।
خادم کے چہرے سے حیرت و استجاب کی پر اسرار خاموشی ٹپک رہی تھی۔ آتے ہی اس نے خبر دی، اب میرے لیے تمہاری شخصیت سر تا پا ایک معمہ بن گئی ہے۔ کلیسا کی ایک صدی کی لمبی تاریخ میں تم پہلے انسان ہو جسے ہمارے تارک دنیا شیخ نے اپنے خلوت خاص میں باریاب ہونے کی اجازت دی ہے، بلکہ تمہاری صحت تراز شخصیت نے انہیں سراپا اشتیاق بنا دیا ہے۔ وہ نہایت بے کے ساتھ اپنے خلوت قدہ میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جلدی چلو ورنہ ایک لمحے کی تاخیر بھی جذبہ شوق کے لیے گراں بار بن جائے گی۔ حضرت ابو بکر مجسمہ حیرت بنے ہوئے اٹھے اور اس کے پیچھے پیچھے راہب کے حجرہ خاص میں داخل ہوئے۔ کئی سو برس کا بوڑھا راہب جس کی بویں سفید ہو کر لٹک گئی تھیں اور ہڈیوں کے ڈھانچہ کے سوا سر سے پا تک جس میں انسانی کا کہیں کوئی گداز نظر نہیں آ رہا تھا، خیر مقدم کے لیے کھڑا تھا۔ حجرہ میں قدم رکھتے ہی ایک مدم سی آواز کان میں آئی، اگر تم وہی ہو جس کی چند نشانیاں میرے پاس محفوظ ہیں تو آج تمہارے دیدار کا شرف حاصل کر کے میں ہمیشہ اپنی خوش نصیبی پر فخر کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اپنی لٹکی ہوئی پلکوں کو آنکھوں کے روزن سے ہٹایا اور چراغ کی تیز روشنی میں سر سے پا تک ایک بار سارے جسم کا جائزہ لیا۔ کبھی کتاب کے بوسیدہ ورق پہ انگلی رکھتا اور کبھی چہرے کے خد و خال کا مطالعہ کرتا۔ نوشتہ کتاب اور صحیفہ رخ کا کافی دیر تک تقابل کرنے کے بعد ایک مرتبہ عالم بے خودی میں آواز دی، زحمت نہ ہو تو اپنے داہنے ہاتھ کی کلائی ذرا میری آنکھوں کے قریب کر دو۔ کلائی پر تجسس کی نگاہ ڈالتے ہی اس کے جذبات قابو سے باہر ہو گئے۔ اپنے لرزتے ہوئے ہونٹ سے انگلیوں کا بوسہ لیتے ہوئے کہا، اجازت دو کہ میں تمہیں امیر المومنین ابو بکر صدیق کہہ کر پکاروں۔ تحیر امیز لہجے میں حضرت ابو بکر نے کہا، سمجھ میں بات نہیں آئی کہ صرف ایک رات بسر کرنے کے سوال پر کتنا بکھیڑا پھیلا دیا ہے تم نے۔ کبھی ہم سے مکے کا جغرافیہ پوچھتے ہو، کبھی میرا اور میرے باپ کا نام دریافت کرتے ہو، کبھی کئی سو برس کا پرانا کاغذ لے کر میرے چہرے اور جسم کے نشانات کا جائزہ لیتے ہو، اور اب تم نے مجھے ایسے نام سے موسوم کرنے کی اجازت چاہی ہے جس نام سے میرے باپ نے موسوم ہی نہیں کیا تھا۔ تم ہی سوچو آخر یہ کیا تماشا ہے؟ درماندہ انسانوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق ایک تارک دنیا راہب کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ سیدھے سادے انداز میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت دینی ہو تو دے دو، ورنہ آسمان کا شامیانہ ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر واپس لوٹنا چاہتے تھے کہ راہب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہائے کاش آسمانی بشارت سن کر تم آزردہ خاطر ہو گئے، معاذ اللہ۔ روئے زمین کی ایک محترم ہستی سے مذاق نہیں کر سکتا۔ تمہارے مقدر کے جو نوشتے میرے پاس محفوظ ہیں میں نے انہیں صرف پڑھ کر سنایا ہے۔ آج میری باتوں کا شاید تم یقین نہ کر سکو، لیکن سن لو کہ مکے کے افق سے رسالت کا وہ خورشید انور بہت جلد طلوع ہونے والا ہے، جس کے جلوہ میں ایک روشن سیارے کی طرح تم قیامت تک درخشاں رہو گے۔ آسمانی صحائف میں گیتی کے آخری پیغمبر کے جلوہ گر ہونے کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، انہی کے ذیل میں تمہاری فضیلت و تقرب کی جو نشاندہی کی گئی ہے، اس کی واضح علامتیں میں تمہاری شخصیت کے آئینے میں پڑھ رہا ہوں۔ تمہارے دمکتے ہوئے چہرے کی تو بات ہی کیا ہے کہ تمہارے داہنے ہاتھ کا یہ تل بھی ہماری کتاب میں موجود ہے۔ عبرانی زبان سے واقفیت ہو تو لو، اپنا سراپا تم خود ہی ان آسمانی نوشتوں میں پڑھ لو۔ بہرحال اب تم ایک غریب الدیار مسافر نہیں ہو، تجلیات قدس کے نگار خانوں کے وارث و نگراں ہو۔ اس خانقاہ کی دیواروں کا سایہ تو کیا چیز ہے، تم چاہو تو میری سفید پلکوں میں رات گزار سکتے ہو۔ ایک ہنگامہ خیز تحیر کے ہجوم میں حضرت ابو بکر راہب کے خلوت قدے سے اٹھے اور کلیسا کے ایک حجرے میں آ کر لیٹ گئے۔ ساری رات راہب کی گفتگو بزم خیال میں گردش کرتی رہی، ذہن میں طرح طرح کے تصورات کا طوفان امنڈتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں نیند نہیں آئی۔ صبح کو جب رخصت ہونے لگے تو راہب کی الوداعی ملاقات کا منظر بڑا ہی دردناک تھا۔
اشکبار آنکھوں سے پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے بوڑھے راہب کا جملہ مکے کی واپسی تک ان کے حافظہ پر نقش رہا۔ تمہاری زندگی میں فیضان الہی کی جب وہ سحر طلوع ہو تو مجھے بھی فیروز بخت دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آج کی ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ اس داستان کا بقیہ حصہ ہم آنے والی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔